بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کے کسی متعلق نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ سائل نے کہا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے مہکتی ہے؟ نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میرے طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میں بھی نہایت حسین ہوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ فوراً اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے۔ میرے پاس ایک درہم تھا، میں نے اس سے ایک صابن خرید کر ایک نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، اور میں نے یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ جب میں اس رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک نوجوان نہایت بدکار تھا، لیکن وہ جب بھی کسی معصیت کا ارتکاب کرتا اس کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب، اس کے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، بچوں کی پریشانی نہیں برداشت کر سکی تو اس نے اپنے پڑوسی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑا عاریت پر لیا اور اسے پہن کر نکلی تو اس نوجوان نے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑپنے لگی اور کہا میں فاحشہ زانیہ نہیں ہوں، میں بچوں کی پریشانی کی وجہ سے اس طرح نکلی ہوں۔ جب تم نے مجھے بلایا تو مجھے خیر کی امید ہوئی۔ اس نوجوان نے اسے کچھ درہم اور روپے دے کر چھوڑ دیا اور خود رونے لگا اور اپنی والدہ سے آ کر پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت سے روکتی اور منع کرتی تھی۔ آج یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا بیٹا تو نے زندگی میں یہی ایک نیکی کی ہے، اس کو بھی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ کاپی میں اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کہ کاپی کے حاشیے پر نوٹ کر لے۔ چنانچہ حاشیے پر نوٹ کر لیا اور نہایت غمگین ہو کر سویا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ پوری کاپی سفید اور صاف کاغذوں کی ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی باقی نہیں رہی، صرف حاشیے پر جو آج کا واقعہ نوٹ کیا تھا وہی باقی ہے، اور کاپی کے اوپر کے حصے میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اسی پر قائم رہ کر مرا۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات عبداللہ بن اسعد یافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں نقل کیے ہیں۔